بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح نما اول درس نمبر 114 میں غسل میت کا طریقہ اور اس کی نیت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ غسل میت کا طریقہ، غسل میت کے ترتیبی اور ارتماسی میں تقسیم، غسل میت کی نیت کے بارے میں بحث ہوگی۔ غسل میت دینے والے متعدد ہوں تو پھر نیت کا کیا حکم ہے، اس کے متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی عبارت کو دیکھیں گے۔ فرمایا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَغْسَالِ كَالْجَنَابَةِ يَبْدَأُ بِغَسْلِ رَأْسِهِ وَرَقَبَتِهِ أَوَّلًا ثُمَّ بِمَيَامِنِهِ ثُمَّ مَيَاسِرِهِ أَوْ يَغْمِسُهُ فِي الْمَاءِ دَفْعَةً وَاحِدَةً عُرْفِيَّةً۔ دفعۃ لفظ ہوگا، دفعۃ واحدۃ عرفیۃ مقترنا فی اولہ بالنیت۔ تو پہلا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ان غسلوں میں سے، چونکہ غسل میت 3 ہوتے ہیں، آب سدر کے ساتھ، آب کافور کے ساتھ اور آب خالص کے ساتھ، تو ان تینوں غسلوں میں سے ہر ایک کا طریقہ کل جنابت، غسل جنابت کی طرح ہے۔ جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے اسی طرح اس کا بھی طریقہ ہے۔ غسل جنابت کی 2 قسمیں تھیں، اس لیے یہاں بھی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ یبدأ بغسل رأسہ ورقبتہ اولا، شروع کرے گا سر اور گردن کو دھونے سے، سب سے پہلے سر اور گردن کو دھونے سے شروع کرے گا۔ ثم بمیامنہ ثم میاسرہ، پھر دائیں حصے کو دھوئے گا، پھر بائیں حصے کو دھوئے گا، تو یہ غسل ترتیبی مکمل ہو جائے گا۔ اگر غسل ترتیبی دینا چاہیں میت کو تو پھر اس کے طریقہ غسل جنابت کی طرح ہے کہ سب سے پہلے اس کے سر اور گردن کو دھو لیں، اس کے بعد دائیں حصے کو دھو لیں، اس کے بعد بائیں حصے کو دھو لیں۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے، غسل جنابت کی طرح ملتا جلتا ہے، اس کو غسل ترتیبی کہتے ہیں۔ اور اگر اس کو غسل ترتیبی نہیں دیتے بلکہ غسل ارتماسی دیتے ہیں، او یغمسہ فی الماء دفعۃ واحدۃ عرفیۃ، تو غسل ارتماسی میں اس کو پانی میں ڈبکی لگانے کو کہتے تھے۔ تو یغمسہ فی الماء یعنی میت کو پانی میں ڈبو دیں گے، دفعۃ واحدۃ عرفیۃ، ایک ہی دفعہ اس کو پانی کے اندر ڈبو دیں گے، غوطہ لگوا دیں گے۔ عرفی طور پر کہا جائے کہ انہوں نے ایک ہی مرتبہ اس کو پانی کے اندر ڈبو دیا ہے، تو یہ غسل ارتماسی اس کا ہو جائے گا۔ تو 2 قسمیں ہو گئیں، گویا کہ غسل جنابت کی طرح اس کا ہوگا۔ اگر غسل ترتیبی ہو تو پہلے سر اور گردن، پھر دائیں طرف کو، پھر بائیں طرف کو دھویا جائے، یا اگر غسل ارتماسی ہو تو غسل دینے والا میت کو غوطہ دے دے پانی میں ایک ہی دفعہ، عرف عام میں کہا جائے کہ ایک ہی مرتبہ اس کو غسل دیا گیا ہے۔ مقترنا فی اولہ بالنیت، اور اس غسل کو ملا ہونا چاہیے ابتدا میں ہی، اس کے پہلے فعل سے ہی نیت کے ساتھ ملا ہونا چاہیے، یعنی نیت مقارن ہو، ملی ہوئی ہو غسل اول کے ساتھ، یعنی غسل کی پہلی جو سر اور گردن کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ وظاہر العبارت وهو الذی صرح به فی غیرہ
الاکتفاء بنیت واحدۃ للاغسال ثلاثۃ، شہید اول کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے، اور اسی چیز کی انہوں نے دوسری کتابوں میں تصریح بھی کی ہے۔ یہاں پر تو یہ کہا ہے کہ اس کو شروع میں نیت کر لینی چاہیے، لیکن دوسری کتابوں میں هو الذی، یعنی اس مطلب کی صرح بہ، شہید اول نے اس کی تصریح کی ہے، فی غیرہ، دوسری کتابوں میں، لوما کے علاوہ کتابوں میں، اور اس عبارت سے بھی ظاہر ہوتا ہے الاکتفاء بنیت واحدۃ للاغسال ثلاثۃ، کہ تینوں غسلوں کے لیے ایک نیت کافی ہے۔ اگر اس طرح کرے کہ تینوں غسلوں کے لیے ایک نیت کر لے تو کافی ہے۔ والاجود التعدد بتعددها، بہتر یہ ہے، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ چونکہ تین غسل ہیں تو پھر تین نیتیں ہونی چاہیے، چونکہ زیادہ غسل ہیں تو نیت بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک نیت بھی کرے تو میں غسل میت دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، وہ بھی ہو جائے گا، چونکہ سارے غسل مل کر ایک غسل میت بنتے ہیں۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے کہ تین مستقل غسل ہیں، ایک آب سدر کے ساتھ ہے، ایک آب کافور کے ساتھ ہے، ایک آب خالص کے ساتھ ہے، تو تین نیتیں کرے تو یہ بہتر ہے۔ ثم ان اتحد الغاسل تولى هو النیۃ ولا تجزی من غیرہ، اب یہ نیت کون کرے گا؟ فرماتے ہیں پھر اگر اتحد الغاسل، ایک شخص اس کو غسل دینے والا ہو، واحد ہو، الغاسل یعنی غسل دینے والا ایک ہی ہو، تولا ہو النیۃ، تو وہ نیت کرنے کا ذمہ دار ہوگا اور اس کو انجام دے گا۔ تولا یعنی اس کو انجام دینا اور اس کی تولیت حاصل کرنا اور اس کو ذمہ داری حاصل کرنا۔ اگر غسل دینے والا ایک شخص ہو تو وہی نیت کرے گا۔ وَلَا تُجْزِي مِنْ غَيْرِهِ، پھر غسل دینے والے کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف سے نیت ہونا کافی نہیں ہوگی۔ لا تجزی، نیت کافی نہیں ہوگی، من غیرہ، اگر کوئی دوسرا بندہ نیت کرتا ہے اور غسل دینے والے کی نیت نہیں ہوتی۔ وَإِن تَعَدَّدَ وَاشْتَرَكُوا فِي الصَّبِّ نَوَوْا جَمِيعًا، اور اگر غاسل غسل دینے والے زیادہ ہوں، تعددہ کی ضمیر غاسل کی طرف جا رہی ہے، غسل دینے والے زیادہ ہوں، وَاشْتَرَكُوا فِي الصَّبِّ، اور سب مشترک ہوں، مل کر جو ہے نا جی پانی ڈال رہے ہوں، فی الصَّبِّ، پانی ڈالنے میں وہ کیا ہوں، مشترک ہوں، سب مل کر پانی ڈال رہے ہوں، نَوَوْا جَمِيعًا، تو وہ سب نیت کریں گے، جو مل کر پانی ڈال رہے ہوں، پانی ڈالنے میں وہ کیا ہو، شریک ہوں، وہ سب نیت کریں گے۔ اگر غسل دینے والے زیادہ ہوں، پانی ڈالنے والے زیادہ ہوں۔ وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ يَصُبُّ وَالْآخَرُ يُقَلِّبُ نَوَى الصَّابُّ، اگر زیادہ لوگ مل کر غسل دے رہے ہیں، ان میں سے بعض ہیں جو پانی ڈال رہے ہیں، والآخر یقلب، بعض ہیں جو پانی نہیں ڈال رہے بلکہ میت کو الٹ پلٹ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پانی اچھی طرح پہنچ جائے۔ لو کان البعض، اگر بعض ہوں، یصب، پانی ڈالنے والے، والآخر یقلب، اور دوسرے بعض ہوں، یقلب، میت کو الٹنے پلٹنے والے، نوا الصاب، تو غسل کی نیت کون کرے گا؟ نوا، نیت کرے گا الصاب، جو پانی ڈالنے والا ہے، لأنہ الغاسل حقیقتا، چونکہ وہی حقیقت میں غسل دینے والا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غسل دینے میں جو پانی ڈال رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں غسل دینے والا شمار ہوتا ہے، پانی ڈالنے والا۔ وَاسْتُحِبَّ مِنَ الْآخَرِ، جو الٹنے پلٹنے والا ہوتا ہے جنازے کو یا میت کو، جو اس کے اوپر پانی تاکہ اچھی طرح پہنچ جائے، اس کی طرف سے نیت ہونا وہ مستحب ہے۔ وَاسْتُحِبَّ مِنَ الْآخَرِ یعنی مقلب،
میت کو الٹنے پلٹنے والے کی طرف سے وہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ واکتفا المصنف فی الذکر بہا منہ ایضاً، اور مصنف یعنی شہید اول نے اپنی کتاب ذکر شیعہ میں بہا نیت کے لیے اکتفا کیا ہے، منہ مقلب کی طرف سے، یعنی اگر کچھ لوگ مل کر غسل دے رہے ہوں، کچھ پانی ڈالنے والے ہوں، کچھ اس کو الٹنے پلٹنے والے ہوں، اگر پانی ڈالنے والا نیت نہ کرے اور مقلب جو اس کو الٹنے پلٹنے والا ہے وہ نیت کر لے تو اسی کو مصنف نے کافی سمجھا ہے ذکر شیعہ میں۔ منہ کی ضمیر مقلب کی طرف جائے گی، یعنی مصنف شہید اول نے ذکر شیعہ میں نیت کے حوالے سے اکتفا کیا ہے، منہ ایضاً، مقلب کی طرف سے بھی اگر نیت ہو جائے تو کافی ہے۔ وَلَوْ تَرَتَّبُوا بِأَنْ غَسَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بَعْضًا، ترتبو سے کیا مراد ہے؟ اگر وہ چند آدمی باری باری غسل کا کام انجام دے، ترتب یا ترتب ترتباً، یعنی ترتیب سے وہ کیا کرتے ہیں؟ باری باری غسل کا کام انجام دیں، یعنی ان میں سے ہر آدمی بدن کا ایک حصہ دھوئے، مثلا ایک آدمی سر اور گردن کو، دوسرا دائیں طرف کو اور تیسرا بائیں طرف کو، تو پھر معتبر ہے اور شرط ہے ہر شخص اپنے کام کو شروع کرتے وقت کیا کرے؟ نیت کرے۔ اعتبرت من کل واحد عند ابتداء فعلہ، تو اعتبرت نیت معتبر ہوگی من کل واحد ان میں سے ہر ایک کی طرف سے، عند ابتداء فعلہ جب وہ اپنا کام شروع کرے گا، یعنی جس نے سر اور گردن کو دھونا ہے وہ سر اور گردن دھوتے وقت کیا کرے گا؟ نیت کرے گا، اور جس نے دائیں طرف کو دھونا ہے وہ اس کو دھونے کے وقت نیت کرے گا، اور جس نے بائیں طرف کو دھونا ہے وہ اس کے وقت نیت کرے گا۔ تو یہ ہے جناب علی نیت کے حوالے سے گفتگو۔ یہاں تک تعلق ہے کہ غسل جنابت کا طریقہ ہی غسل میت کا بھی ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ایک تو تمام علماء شیعہ کا یہی نظریہ ہے، دوسرا روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ موثق عمار صاباتی امام صادق علیہ السلام سے ہے، ثم تبدا فتغسل الراس واللحیۃ بصدر حتى تنقیہ ثم تبدا بشقہ الایمن ثم بشقہ الایسر، یہاں تک کہ فرمایا یجعل فی الجرۃ من الکافور نصف حبہ ثم یغسل راسہ ولحیتہ ثم شقہ الایمن ثم شقہ الایسر، یعنی امام نے مفصل طور پر بیان کیا ہے کہ غسل میت جو ہے وہ ترتیبی جب دیں گے تو اسی طرح ہوگا جو غسل جنابت ترتیبی ہوتا ہے، اور غسل ارتماسی جو ہوتا ہے میت کا وہ بھی غسل ارتماسی جنابت کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ علامہ ہلی اور ان کے فرزند فخر المحققین شہید اول شہید ثانی نے فرمایا ہے۔ چونکہ محمد ابن مسلم کوفی کی روایت جو امام باقر علیہ السلام سے ہے اس میں اطلاق پایا جاتا ہے، غسل المیت مثل غسل الجنوب، اور یہ روایت جو ہے ابواب غسل میت میں باب نمبر 3 میں حدیث نمبر اول ہے، اور یہ جو اطلاق ہے ترتیبی اور التماسی دونوں کو شامل ہے۔ علامہ نے تذکرۃ الفقہاء میں اس میں اشکال کیا ہے، بلکہ ایک جماعت جن میں صیب جواہر اور کاشف اللسان فاضل ہندی ہیں وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے، چونکہ نصوص ترتیب کی جو ہے وہ حکومت رکھتی ہیں اور مخصص ہیں اس اطلاق کے لیے۔ یہ حکومت اور تخصیص اصول فقہ میں جو اصطلاحات ہیں کہ روایات کے اطلاقات اور ان کے عمومات کو حل کرنے کے لیے ان کو استفادہ کیا جاتا ہے، موجز میں اور اصول فقہ میں ان کی بات تفصیل کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ اچھا، نیت کے حوالے سے تھا کہ ابتدا سے نیت ہونی چاہیے، تو
مشہور نے اور بغیر خلاف کے اس پر نیت شرط ہونے کا دعویٰ کیا گیا، اجماع بھی ہے، استدلال بھی کیا گیا ہے لا عمل الا بنیہ انما الاعمال بالنیات کے ساتھ۔ اور غسل میت میں تقرب کے شرط ہونے پر دلالت نہیں کرتا یہ جو روایات ہیں، بلکہ عمدہ وہی اجماع اور سیرت عملی ہے۔ سید مرتضیٰ علامہ ہلی منتہی المطلب میں شرط نہ ہونے کو بیان کرتے ہیں، چونکہ غسل میت کو نجاست موت سے تطہیر اور پاک کرنا ہے تو یہ توسل ہی ہوگا، جیسے غسل ثوب ہوتا ہے، کپڑے کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اختلاف نظر ہیں، مشہور علماء تو اس کو تعبدی سمجھتے ہیں، اسی لیے اس کے اوپر وہ جو ہوتا ہے اجرت وغیرہ لینے کو بھی کافی مشکل سمجھتے ہیں۔ تینوں کی جو ہے ایک ہی نیت کافی ہوگی، اور بہتر ہے کہ ہر ایک کے لیے علیحدہ نیت ہو۔ تو علماء کی ایک جماعت دوسری بھی ہے، شہید اول کے علاوہ بھی ایک نیت کو کافی سمجھتے ہیں، چونکہ ادلہ کا ظہور اسی میں ہے کہ یہ سب غسل مل کر ایک عمل بنتے ہیں، غسل میت بنتے ہیں، تو ایک ہی نیت کافی ہے۔ شہید ثانی اور سید ریاض المسائل اور ایک جماعت تعدد نیت کو واجب سمجھتے ہیں، کیونکہ ہر غسل ایک مستقل عمل ہے۔ تو یہ بہرحال جو باتیں تھی اس کے متعلق اور ادلہ وغیرہ کے حوالے سے بات تھی، اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ تو غسل میت کا طریقہ اور غسل میت کے طریقے میں ترتیبی اور ارتماسی بھی بیان ہو گئے، اور نیت کے تفصیلی مسائل بھی بیان ہو گئے کہ اگر ایک ہو تو وہی نیت کرے گا، اگر زیادہ ہوں تو جو پانی ڈالنے والا ہے وہ نیت کرے گا، اگر زیادہ لوگ پانی ڈالنے میں شریک ہوں تو وہ سارے نیت کریں گے، اگر بعض پانی ڈالیں دوسرے اس کو الٹ پلٹ رہے ہوں تو پھر پانی ڈالنے والے نیت کریں۔ تو یہ ساری باتیں مکمل ہو گئی۔